ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। क्या सेठ दाऊद का वकील पिया को कटहरे में बुलाकर उसकी किरदार कशी करेगा? क्या वो पिया से आलियार और उसकी मोहब्बत के हवाले से बात करेगा और पिया को बदनाम करने की कोशिश करेगा? सेठ दाऊद का वकील पिया से ये पूछेगा कि क्या आपको बार बार मोहब्बत हो जाती है? पहले आप आलियार की मोहब्बत में गिरफ्तार थी और उसे उसके घर वालों के खिलाफ कर दिया, और अब आप इस लड़के सांवल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हैं। सेठ दाऊद का वकील पिया से कहेगा कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ कि सांवल और आपका कोई चक्कर नहीं है, तो फिर सांवल ने बचपन से लेकर आज तक जो सेठ दाऊद का साथी था, उसके लिए काम कर रहा था, तो उसने सेठ दाऊद को छोड़कर आपका साथ क्यों दिया है? सेठ दाऊद बहुत खुश था क्योंकि वो ये केस जीत रहा था और फैसला उसके हक में जा रहा था, और दूसरी तरफ पिया बहुत परेशान थी क्योंकि वो केस हार रही थी और मूसा को कसूरवार साबित नहीं कर पा रही थी। क्या आलियार अपने बाप के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत इकट्ठी कर लेगा और अदालत में पिया को इंसाफ दिलवाने के लिए ये तमाम सबूत पिया को या अदालत को दे देगा? तो अब असलम साहब इस केस को जीतने के लिए किसकी मदद लेने जा रहा है? सेठ दाऊद पिया के खिलाफ अब अगली चाल कौन सी चलने वाला है? क्या सांवल पिया को इंसाफ दिलवाने के लिए हर हद पार कर जाएगा? पेशी से घर वापस आने पर पिया जो कि बहुत ज्यादा रोती है, और असलम साहब भी, क्योंकि उनका केस कमजोर पड़ रहा था और सेठ दाऊद के वकील ने पिया से ऐसे गंदे गंदे सवालात किए होते हैं कि जिससे पिया और उसके बाप की रूह कांप उठती है। और सांवल भी बहुत ज्यादा परेशान होता है पिया के लिए, और पिया और उसका बाप बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं, जिस पर पिया की माँ जकिया यही बात करेगी कि मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि इन अमीर लोगों से ना उलझें, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और अब आप लोग इतने ज्यादा परेशान हैं और वो हमारी इज्जत की सरेआम धज्जियां उड़ा रहा है। और असलम साहब बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं, लेकिन पिया फिर भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। वो अपने माँ से यही बात करेगी कि मैं इस सेठ दाऊद को उसके इंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगी। अब इससे बुरा वो मेरे साथ और क्या कर सकता है कि भरी अदालत में उसने मेरे से इस तरह के सवालात किए। फिर वहीं दूसरी तरफ आलियार जो कि बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसके सामने उसके बाप की सारी असलियत वाज़ेह हो चुकी है। आलियार भी टूट चुका होता है क्योंकि पिया के वकील ने पिया से आलियार के हवाले से बात की होती है, इस तरह के सवालात किए होते हैं कि तुम आलियार से मोहब्बत करती थी, तुम उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन जब सेठ दाऊद ने इनकार कर दिया तो तुमने और तुम्हारे बाप ने ये हरबा इस्तेमाल किया इससे पैसे बटोरने का, क्योंकि तुम दोनों सेठ दाऊद को बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे थे ताकि वो तुम लोगों को एक भारी रकम दे और तुम्हारा गुजारा चल सके। इस तरह पिया की इज्जत की धज्जियां उड़ाई होती हैं सेठ दाऊद के वकील ने आलियार का नाम लेकर आलियार के हवाले से, और आलियार से भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। फिर वहीं दूसरी तरफ आलियार जो कि बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसके सामने उसके बाप की सारी असलियत अब वाज़ेह हो चुकी है। आलियार भी टूट चुका है। आज जिस तरह से पिया को कटहरे में खड़ा करके उसकी इज्जत पर कीचड़ उछाला गया है, आलियार से यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं अब क्या करूं, एक तरफ बाबा है तो दूसरी तरफ एक मजलूम लड़की जिसके ऊपर मेरे बाबा ने जुल्म ढाए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसका साथ दूं। आलियार जो कि मंजरे आम पर आने से भी डर रहा है क्योंकि वो डायरेक्ट इस तरह से अपने बाप के खिलाफ भी नहीं जा सकता। तो आलियार अपने दोस्त से कहता है कि हमारे पास जो बाबा के खिलाफ सबूत हमें मिले हैं, क्यों ना हम वो अदालत में जमा करवा दें ताकि बाबा का जुर्म साबित हो सके और पिया को इंसाफ मिल सके। आलियार का दोस्त आलियार से कहेगा कि हमारे पास जो सबूत हैं ये तुम्हारे बाबा को सजा दिलवाने के लिए काफी नहीं है, इससे उनका जुर्म साबित नहीं होगा। आलियार जो कि अब बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है पिया के लिए, वो कहता है कि कैसे अपने बाबा को के खिलाफ जाकर कोर्ट को सारे सबूत दे दूं, और अगर बाबा को ये बात पता चल गई कि ये सब कुछ मैंने किया है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आलियार कहेगा कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बाबा को इस बात का पता भी चले कि मैं पिया का उनसे छुपकर साथ दे रहा हूँ
اور مجھے بابا کے تمام کالے کرتوت پتا چل چکے ہیں۔ الیار کہے گا کہ اب میں کیا کروں، جس پر پھر الیار کا دوست اسے کہے گا کہ ہم پیا کی مدد کر سکتے ہیں، ہم منظر سے ہٹ کر بھی پیا کا ساتھ دے سکتے ہیں، جس پر الیار کہے گا کہ وہ کیسے؟ پھر الیار کا دوست الیار سے کہے گا کہ بالکل اسی طرح جیسے پہلے ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج پیا کے وکیل تک پہنچائی تھی اور آج تک کسی کو پتا نہیں چل سکا کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ان کو دینے والا کون تھا، بالکل اسی طرح اب بھی ہم یہ سارے ثبوت پیا کے وکیل تک ڈیلیوری کے تھرو پہنچا دیں گے، گمنام طریقے سے۔ اس طرح سے پیا کو کچھ ثبوت بھی مل جائیں گے تمہارے بابا کے خلاف، اور تمہارا کہیں نام بھی نہیں آئے گا۔ یہ سن کر الیار کو تھوڑی تسلی ملتی ہے۔ وہ اپنے دوست سے کہے گا تو پھر یہ تمام ثبوت تم پیا کے وکیل کو ٹی سی ایس کروا دو، لیکن یاد رہے کہ اس پر نام کسی کا نہیں ہونا چاہیے، اور پیا کو بھی اس بات کا نہیں پتا چلنا چاہیے کہ میں اس کے لیے کتنا پریشان ہوں یا اس کی ہیلپ کر رہا ہوں۔ پھر وہیں دوسری طرف سیٹھ داؤد جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بھی کافی زیادہ انسلٹ ہوئی ہوتی ہے عدالت میں، اور اسے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں اس ٹٹ پونجیے کباڑیے کی وجہ سے اس پورے شہر میں بدنام ہو رہا ہوں۔ سیٹھ داؤد کہے گا کہ اس کباڑیے اور اس کی بیٹی کی وجہ سے مجھے آج عدالت جانا پڑا۔ اس کی بیوی اسے کہے گی کہ کیا وہاں پر کوئی یہ بات ثابت کر سکا ہے کہ تم ہی موسیٰ ہو، یا پھر پیا نے تم پر کوئی اور الزام لگا دیا ہے؟ پیا کا نام سنتے ہی سیٹھ داؤد غصے سے بھڑکنے لگے گا اور غصے سے اپنی بیوی سے کہے گا کہ پیا پیا پیا، میں یہ نام سن کر تھک چکا ہوں۔ جب سے وہ لڑکی ہماری زندگی میں آئی ہے، ہماری زندگی الجھ کر رہ گئی ہے۔ سیٹھ داؤد غصے سے اپنی بیوی سے کہے گا میرا دل کرتا ہے کہ وہ اس لڑکی کی جان لے لوں۔ سیٹھ داؤد غصے میں بڑبڑاتے ہوئے کہے گا کہ اچھا تھا کہ جس دن وہ جوئے کی بازی میں جیتی تھی اسی دن اس اسلم کباڑیے سے اس کو چھین لیتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ لیکن سیٹھ داؤد کی بیوی تو الیار کی وجہ سے بھی پریشان ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ بات جان چکی ہے کہ الیار کو اپنے باپ پر شک ہو چکا ہے اور اس پیا پر یقین ہے، لیکن وہ سیٹھ داؤد کو یہ بات نہیں بتا پا رہی کہ کہیں اگر اس نے سیٹھ داؤد کو یہ بات بتا دی تو سیٹھ داؤد اس کا بوریا بستر ہی اس گھر سے گول نہ کر دے، کیونکہ سیٹھ داؤد کی بیوی اب یہ نہیں چاہتی کہ وہ انہی تنگ اور بدبودار گلیوں میں جا کر دوبارہ سے رہے۔ پھر وہیں دوسری طرف پیا کے گھر پر پیا کا وکیل وحید اور سانول بھی، یہ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ وہی صاحب ان لوگوں کو یہ بات بتائے گا کہ شہریار صاحب نے ہمیں جو موسیٰ کے خلاف ثبوت بھیجے ہیں وہ اس کا جرم ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں موسیٰ کے خلاف کوئی تگڑے ثبوت ڈھونڈنے ہوں گے، ورنہ ہم یہ کیس ہار جائیں گے۔ یہ سن کر اسلم اور پیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیا کا وکیل کہے گا کہ اس سیٹھ داؤد کو ماضی کا موسیٰ جواری ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہونے چاہیے۔ اور پھر سانول جو کہ اسلم صاحب سے کہے گا کہ اسلم صاحب آپ پریشان نہیں ہو، ہم سب آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن آپ اپنے ذہن پر زور ڈالیں کہ آپ بھی وہیں پر رہتے تھے ماضی میں جہاں موسیٰ رہتا تھا۔ کیا آپ کا کوئی ایسا دوست، کوئی ایسا جاننے والا جو کہ موسیٰ کے خلاف گواہی دے؟ آپ اچھی طرح سے سوچیں کہ کیا کوئی ایسا ہے جو ہمارا ساتھ دے سکے؟ تو کافی سوچنے کے بعد اسلم کو کوئی نہ کوئی سراغ مل جائے گا، اور اب اسلم اور سانول جو کہ سکھر جائیں گے وہاں پر ثبوت ڈھونڈنے کے لیے، اور وہاں سے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اسلم کو ضرور ثبوت بھی ملیں گے اور اس موسیٰ جواری کے خلاف گواہی دینے کے لیے بھی لوگ ملیں گے جو کہ اسلم کا ساتھ دیں گے، اور اگلی پیشی پر جب اسلم موسیٰ جواری کے خلاف تمام ماضی کے ریکارڈ لا کر عدالت میں پیش کر دے گا، اور موسیٰ اور اس کا وکیل جب موسیٰ کے وہ ماضی کے ریکارڈز دیکھیں گے تو موسیٰ کا وکیل بھی پریشان ہو جائے گا، اسے بھی سمجھ آنے لگ جائے گی کہ اب سیٹھ داؤد کو سزا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر وہیں دوسری طرف سیٹھ داؤد کا وکیل سیٹھ داؤد سے کہتا ہے کہ میں اس کباڑیے کو یہ کیس ہارنے کے بعد اس کے اوپر 50 کروڑ روپے کا ہرجانے کا کیس دائر کروں گا کہ اس نے نہ صرف میرے موکل کے اوپر بلکہ میرے اوپر بھی اتنے گھٹیا الزام لگائے ہیں، ان کو میں کورٹ کچہریوں کے اتنے چکر لگواؤں گا کہ یہ اپنا آپ بھول جائیں گے، اور ان کا وکیل وہ بھی وکالت کرنا بھول جائے گا، وہ بھی ان دونوں کے ساتھ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ سیٹھ داؤد کا وکیل کہے گا کہ میں ان کو بتاؤں گا کہ آخر انہوں نے پنگا کس سے لیا ہے، آئندہ یہ کبھی ایسی جرت نہیں کریں گے، کسی کے اوپر بھی الزام لگانے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ تو سیٹھ داؤد طنزیہ ہنسی ہنس کر اپنے وکیل سے کہے گا کہ 50 کروڑ وہ تو کنگلا ہی ہو جائے گا، دیوالیہ نکل جائے گا اس کا،
لیکن سیٹھ داؤد اور اس کا وکیل یہ بات نہیں جانتے کہ ان کے اوپر ہرجانہ کرنے سے پہلے یہ سیٹھ داؤد ہی جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوگا اور سیٹھ داؤد کی وکیل کی سینچری ہونے سے پہلے ہی اس کی وکٹ گر جائے گی اور سیٹھ داؤد کے وکیل کی سینچری پیا کمپلیٹ نہیں ہونے دے گی۔ سیٹھ داؤد کے وکیل کو منہ کی کھانی پڑے گی کیونکہ ان کو سکھر سے سیٹھ داؤد کے خلاف بہت ہی ایتھینٹک قسم کے ثبوت ملنے والے ہیں جن کو نہ تو سیٹھ داؤد کا وکیل اور نہ ہی خود سیٹھ داؤد جھٹلا سکے گا۔ پھر وہیں دوسری طرف پیا جو کہ اپنی چھت کے اوپر بہت زیادہ پریشان کھڑی ہوتی ہے اور ٹہل رہی ہوتی ہے اور سانول جو کہ پیا کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی چھت کے اوپر آتا ہے، وہ چائے بناتا ہے اور پیا کو آوازیں لگاتا ہے، لیکن پیا اپنی ہی پریشانی میں ہوتی ہے تو سانول اب چائے کا کپ لے کر اوپر چھت پر چلا جائے گا اور پیا کو تسلی دے گا اور اسے کہے گا کیا پریشان نہیں ہو، آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، آپ کو یوں دیکھ کر میرا دل کٹ رہا ہے، سانول ہے نا۔ سانول اپنی جان کی بازی لگا دے گا لیکن پیا جی کے اوپر لگائے گئے یہ تمام الزام جھوٹے ثابت کر کے دکھائے گا، چاہے اس کے لیے سانول کو کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ پیا جو کہ پریشان کھڑی ہوتی ہے، سانول پیا سے کہتا ہے کہ پیا جی میرے پاس آپ کے کسی سوال کا فی الحال جواب نہیں ہے۔ پیا سانول سے کہے گی کہ سانول میں نے تو تم سے کوئی سوال کیا ہی نہیں۔ سانول پیا سے کہے گا کہ پیا جی کچھ سوال زبان سے نہیں کیا جاتے، آنکھیں سب کچھ بتا دیتی ہیں اور میں آپ کی آنکھیں پڑھ سکتا ہوں، آپ کی آنکھوں نے سوال کیا ہے کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو۔ سانول پیا سے کہے گا کہ پیا جی یہ سانول آپ کی خاطر اس پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے۔ سانول تب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا جب تک آپ کو انصاف نہ مل جائے اور اس سیٹھ موسیٰ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ دیکھ لوں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے پیا جی، کیونکہ آپ نے اس پوری اور بھری دنیا میں صرف اور صرف میرے اوپر آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کیا ہے اور یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اور پھر سانول جو کہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور پیا کو اللہ حافظ بولتا ہے اور پیا سانول کی طرف دیکھ کر خوش بھی ہو رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں دعائیں بھی کر رہی ہوتی ہے۔ پیا کو اب سانول اچھا لگنے لگا ہے کیونکہ ایک سانول ہی ہے جو اس کے اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے رہا ہے، نہ صرف ساتھ دے رہا ہے بلکہ اپنی جان کی بازی بھی پیا کی خاطر لگانے کے لیے تیار ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔